چند دن پہلے ایک فون کال موصول ہوئی. وہ صاحب فرمانے لگے کہ عبدالوارث بھائی، میں ایک نو مسلم ہوں. کچھ عرصہ قبل ہی میں نے اسلام قبول کیا ہے. بس اسی سبب کچھ مسائل سے دوچار ہوں. آپ کی مدد اور رہنمائی چاہتا ہوں. میں نے ہمتن گوش ان کی تفصیلی بات سنی اور اپنے فہم و استعداد کے مطابق ان کی رہنمائی کرنے کی کوشش کی. میں نے اس نوجوان سے عرض کی کہ جب آپ کو پتہ تھا کہ اسلام قبول کرنے کی صورت میں یہ سب مسائل پیدا ہوں گے، اس کے باوجود آپ نے اسلام قبول کیا. آخر اسلام قبول کرنے کی وجہ کیا بنی؟ وہ فرمانے لگے کہ عبدالوارث بھائی، مجھے میری پڑھائی میں خصوصی دلچسپی نے میرے بیشتر اساتذہ کرام کا منظور نظر بنا رکھا تھا. میری کلاس کی ایک ٹیچر جو اپنی وضع قطع، لباس، حجاب اور نقاب، گفتار، کردار گویا ظاہر و باطن میں ایک باعمل مسلمان تھی. میری سب سے پہلی انسپائریشن وہی تھی. وہ طالب علم جب اپنے استاد کی یہ اوصاف بیان کر رہا تھا تو مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ اقبال کے اس شعر کی ترجمانی کر رہا ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. مزید بتاتے ہوئے وہ فرمانے لگا کہ سر، ان کی اسلامی طرز زندگی سے میں تو متاثر تھا ہی، مزید یہ کہ ہونہار طالب علم ہونے کی وجہ سے میں بھی ان کی خصوصی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا. ایک دن جانے کیسے ان کے علم میں یہ بات آئی کہ میں مسلمان نہیں ہوں بلکہ ایک غیر مسلم ہوں، جس کے سبب وہ نہایت غمزدہ ہوئیں، پریشان ہو گئیں اور پھر وہ اکثر میری آخرت کے بارے میں پریشان رہنے لگی. ان کی پریشانی کا اصل سبب یہ تھا کہ ایک ذہین فتین انسان میتھ کی تھیریز کے ذریعے مشکل ترین سوالات حل کر سکتا ہے تو تثلیث اور توحید میں فرق کیوں نہیں محسوس کر سکتا. وہ پریشان تھی کہ یہ اسٹوڈنٹس رول آف سائنس کے ذریعے نیچر اینڈ سپر نیچر تک تو پہنچ سکتا ہے، تو پھر نیچر کے ذریعے اصل کریٹر تک کیوں نہیں پہنچ سکتا. مزید بات کرتے ہوئے وہ فرمانے لگے کہ عبدالوارث بھائی، انہوں نے نہ صرف میری دنیاوی تعلیم میں میری بہت معاونت کی بلکہ حقیقی علوم و فنون سے بھی میری ویران زندگی کو سر سبز و شاداب بنانے میں اپنی تمام صلاحیتیں صرف کرنا شروع کر دی. عبدالوارث بھائی، وہ محض ٹیچر نہیں بلکہ ایک حقیقی معلمہ تھی جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ صرف علم و فضل، گفتار، کردار، حکمت و دانائی بلکہ تقوی اور للہیت سے بھی سرشار کر رکھا تھا. شاید اسی سبب وہ خوب جانتی تھی کہ ظاہری اسباب تو قلبی ہدایت کا ایک حد تک ہی مداوا کر سکتے ہیں، لیکن اصل دلوں کو ہدایت کی طرف پھیرنے والا تو میرا اللہ ہے. بس پھر کیا تھا کہ تمام نمازوں میں دعا کے ساتھ ساتھ رات کی ایک ایسی نماز کو بھی انہوں نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ جب دنیا والے سو رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ والے رو رہے ہوتے ہیں، یعنی تہجد. تہجد میں مصلی پر گھنٹوں خاموش دعا کا مجسمہ بن کر اپنے آنسوؤں سے مصرف القلوب کے در پہ دستک دیتی رہتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ ایک اللہ ہی ہے کہ جو نہ صرف آہوں کی تحریر اور سسکیوں کی تقریر سن سکتا ہے بلکہ خاموشیوں کا بیان اور آنسوؤں کی زبان بھی خوب سمجھتا ہے. لہٰذا وہ ظاہری اسباب کو اختیار کرتے ہوئے تسلسل سے دعا بھی کرتی رہیں یہاں تک کہ میں مسلمان ہو گیا. میں سوچ رہا تھا کہ اقبال نے شاید کسی ایسے ہی موقع کی مناسبت سے کہا تھا کہ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں خجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر. آپ یقین جانیے کہ مجھے ان معلمہ کی دعا ان کے حق میں قبول ہونے پر کوئی ذرا بھی تعجب نہیں ہوا. وہ اس لیے کہ انہوں نے دعا کے لیے در ہی وہ کھٹکھٹایا تھا کہ جہاں سے کبھی کوئی خالی ہاتھ لوٹایا ہی نہیں جاتا. یقیناً ایسے استاد خدائے واحد کی طرف سے نعمت اور انعام ہے کہ جو اپنی قوم، ملک، ملت کی دنیاوی کامیابیوں کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی کے لیے بھی کوشش کرتے رہے. میرا باپ وہ ہستی ہے جو مجھے آسمان سے زمین پر لایا، مگر میرا استاد وہ عظیم ہستی ہے جو مجھے زمین سے آسمان کی بلندیوں پر لے گیا. استاد کی عظمت بیان کرتے ہوئے سکندر اعظم کا یہ قول صحیح معنوں میں آج سمجھ میں آیا. ہمارے اس نو مسلم بھائی کے گھر والوں کی جانب سے خدشہ لاحق نہ ہوتا نا تو اس شاغل علم کا نام ضرور ظاہر کر دیتا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس نو مسلم بھائی کی حفاظت فرمائے کہ جس نے ابھی قبول اسلام اور ایمان کی قیمت نہ جانے کیسے، کتنی اور کب تک ادا کرنی ہے.